کے بڑے بڑے واقعات سامنے آئے ہیں، محبت نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن بالآخر آپ محبت کی مثال پیش کرنے کے لیے آقا نے ماں کو سامنے کیوں پیش کر دیا؟ ماں کی مثال کیوں دی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا بتا رہے ہیں کہ لوگوں جان لو، دنیا میں محبت کی مثالیں تم لیلا کے ذریعے پیش کرو، ہیر رانجھا کے ذریعے پیش کرو، جون ایلیٹ کے ذریعے پیش کرو، تم کہیں سے بھی کوئی محبت کی مثال لے آؤ، لیکن سنو، رسول کے نزدیک بھی اللہ کے نزدیک بھی جتنی محبت اولادوں سے اس کی ماں کیا کرتی ہے، دنیا کی کوئی شے نہیں کر سکتی، کوئی شے نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے لیے ماں کو پیش فرمایا ہے، ماں کی مثال عطا کی ہے کہ یہ بڑی بے مثال چیزیں ہوا کرتی ہیں جن کی محبت بے لوث ہوتی ہے، بغیر کسی مفاد کے ہوا کرتی ہے، بغیر کسی غرض کے ہوا کرتی ہے۔ ہم دنیا کی جتنی محبتوں کی تاریخ پڑھ لیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی غرض پائی جاتی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی سبب پایا جاتا ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی طرح کا انسانی مفاد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدے کی بات کی جاتی ہے، مگر ایک ماں کی بات کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صرف ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو اپنی اولادوں سے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی مفاد کے، صرف ممتا کی بنیاد پر اپنے بچوں سے محبت کیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہی بات تو ہے، یہی تو وہ مقام ہے، یہی تو وہ جگہ ہے کہ جب ماں کی محبت کو جب انسان اس طرح سے دیکھتا ہے، ایسا نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا، رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، جبھی تو ماں کی محبت میں حضرت ہاجرہ کی دوڑ کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا ایک ماں اپنے پیاسے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کا چکر لگا رہی ہے، کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مروہ پر جاتی ہے، کبھی صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن کا ڈسٹینس 3.5 میل کا ہے، اس 3.5 میل کے چکر کو ماں کیوں لگا رہی ہے؟ دو پہاڑی پر ماں کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہیں گے کہ ماں کو پانی کی تلاش ہے، وہ پانی ڈھونڈ رہی ہے، کس کے لیے؟ اپنے لیے؟ کہا نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد اسماعیل کے لیے ایک ماں پانی تلاش کرتی ہے۔ رب تبارک و تعالی ماں کی ممتا کو دیکھتا ہے، اور رب تبارک و تعالی نے اس عمل کو پوری زندگی نہیں بلکہ جب تک دنیا قائم ہے تب تک جو بھی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، رب تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اس عمل کو یادگار بناتے ہوئے حج کا ایک رکن بنا دیا ہے، عمرے کا ایک پارٹ بنا دیا ہے کہ ایک ماں مامتا میں اپنی اولاد کی محبت میں اسی طرح دوڑی تھی۔ اب تم بھی آؤ، اب تم ماں باپ والے ہو یا نہ ہو، مگر اس ماں کی محبت کو یادگار بنا کر ماں کی تڑپ کو سمجھتے ہوئے تمہارے حج کا ایک رکن بن گیا کہ اب تم بھی جاؤ تو کبھی صفا پر دوڑو، کبھی مروہ پر جاؤ، صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ۔ کوئی پوچھے کہ اب تو تمہارے ہاتھ میں بوتل ہوا کرتی ہے، پانی کا مشکیزہ تمہارے ساتھ ہوا کرتا ہے، جگہ جگہ پانی کی سہولتیں مہیا ہیں، اب کیوں دوڑ رہے ہو؟ جواب دو، اب ہم اپنے لیے نہیں دوڑ رہے ہیں بلکہ اس ماں کو سلام پیش کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں جو ماں کبھی اپنی اولاد کی محبت میں دوڑا کی تھی۔ جب کبھی کسی ماں نے اپنی اولاد کے پیار میں اسی جگہ چکر لگایا تھا، اسی کا سیلیبریشن کر رہے ہیں، اسی کو سلامی پیش کر رہے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے، ماں وہ عظیم شے ہے جس کی مثال دنیا میں ہمیں کہیں مل سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے کہ